السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم سر فرانسس بیکن کے بارے میں پڑھیں گے جو 1561 میں پیدا ہوا اور 1626 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ انگلینڈ کا ایک بہت بڑا فلاسفر، اسٹیٹس مین، سائنٹسٹ، جورسٹ، اوریٹر، ایسیسٹ اور آتھر تھا۔ وہ انگلینڈ میں اٹارنی جنرل اور لارڈ چانسلر جیسے بڑے عہدوں پر فائز رہا۔ سر فرانسس بیکن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ایک ایک لائن اتنی اہم ہے کہ بھئی اس کو پڑھنا سمجھنا ہمارے ذہن کو بہت جلا بخش سکتا ہے، اور یہ دنیا کے جو ہے نا وہ انگلینڈ کے نہیں پوری دنیا کے سب سے بہترین مضامین میں شامل ہے، اور ان کو آج بھی لوگ پڑھ کے جو ہے نا ان سے ذہنوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اور اس کی لائنیں بعض اوقات کمپٹیشن کے ایگزامز میں جیسے CSS ہے، یہ دیگر ایگزامز ہیں، ان میں آ جاتی ہیں اور ان کے اوپر ایسے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اب یہ سول جج کے ایگزام میں بھی ان کو انکلوڈ کر دیا گیا اس کے 2 مضامین کو۔ تو ان میں سے آج ہم ایک پڑھتے ہیں تاکہ اس میں جو موجود بہترین قسم کا علم ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ویسے بھی جو ہے نا وہ کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ ہم بیکن کو پڑھیں۔ یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ بیکن کو پڑھا جائے، اور اس میں جو ہے نا وہ بڑی باتیں ہیں، اور یہ آف سٹڈیز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی مطالعے کے بارے میں اس کے جو نظریات ہیں، جو مضمون ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم شروع کرتے ہیں کہ سٹڈیز جو وہ کہتے ہیں سٹڈیز سرف اور ڈیلائٹ۔ اب دیکھیں ایک ایک لائن میں اس نے اتنی باتیں کر دی ہوں کہ ایکسپلین کرنے کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے۔ سٹڈیز جو مطالعہ ہے، سرف فار ڈیلائٹ، وہ باعث مسرت ہوتا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے اسٹڈی کا؟ ایک تو وہ باعث مسرت ہے، فار ornament، اور یہ تزئین یا سجاوٹ لاتا ہے، اینڈ فار ایبلٹی، اور ذہانت کو، قابلیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ یعنی پہلی لائن میں اس نے بتا دیا ہے کہ مطالعہ ہماری زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ یہ مطالعہ ہمارے لیے باعث لطف ہے، وجہ تزئین ہے، یعنی گفتگو خوبصورت ہو جاتی ہے، سخن خوبصورت ہو جاتی ہے، اور وجہ قابلیت بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلی لائن میں ہی دیئر چیف یوز، ان کا اہم مقصد جو ہے نا وہ، اب پہلی ڈیلائٹ کو اس نے کہا تھا جو مسرت ہے، از ان پرائیویٹنس، وہ علیحدہ ہونے میں ہے، تنہائی میں ہے، اینڈ ریٹائرنگ، اور سکون میں ہے۔ کہ اگر مطالعے کو ڈیلائٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو جب انسان تنہائی اور سکون میں ہوتا ہے تو تب اسے مطالعہ سکون خوشی دیتا ہے، فار ornament۔ اور اگر سجاوٹ کی بات کریں، تزئین کی بات کریں، از ان ڈسکورس، تو وہ گفتگو میں آتی ہے، یعنی یہ وجہ تزئین و آرائش گفتگو ہے، اینڈ فار ایبلٹی، اور اگر ہم قابلیت کی بات کریں، از ان دا ججمنٹ، وہ فیصلے میں ہے، ڈسپوزیشن آف بزنس، اور کاروباری انظام میں، مطلب ہے کہ کاروباری زندگی کے معاملات کو سنبھالنے ہو، ڈسپوزیشن آف بزنس ہو، یا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو مطالعہ اس میں قابلیت لاتا ہے۔ یعنی مطالعہ حاصل کرنے سے ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، کاروبار کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ایک ایک لائن میں ہمیں وہ چیز ملتی ہے جو ہمیں بہت سی جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم بیکن کے مضامین کو پڑھ لیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگ مطالعے کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ فار ایکسپرٹ، جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، کین ایکسیکیوٹ، وہی تکمیل کر سکتے ہیں، ماہر اشخاص جو ہیں وہ تکمیل کر سکتے ہیں، اینڈ پرہیپس، اور شاید جج پرکھ سکتے ہیں، آف پرٹیکولرز، مندرجات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ماہر اشخاص جو ہے نا وہ پڑھنے سے تکمیل حاصل کر سکتے ہیں اور مندرجات کا ایک جو ہے نا وہ جائزہ لے سکتے ہیں، 1 by 1، ایک ایک کر کے۔ بٹ دا جنرل کونسل، مگر عام مشاورت، اینڈ دا پلاٹس، اور جو ہے وہ منصوبہ سازی، اینڈ مارشلنگ، ترتیب دینا آف افیئرز، معاملات، یعنی مگر اگر ہم مشاورت، منصوبہ سازی اور ترتیب معاملات کی بات کریں تو جو ہے نا کمز بیسٹ، بہترین انداز میں، فرام دوز، وہ لوگ ہی یہ معاملات کر سکتے ہیں، دیٹ آر لرنڈ، جو عالم فاضل ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ماہر اشخاص تو تکمیل اپنے مطالعے کے ذریعے تکمیل کر سکتے ہیں اور مندرجات کا جائزہ لے سکتے ہیں، مگر عام مشاورت، منصوبہ سازی اور ترتیب معاملات بہترین انداز میں عالم پڑھے لکھے لوگ ہی ان معاملات کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم، اب وہ بتا رہا ہے کہ بھئی مختلف باتیں ہیں، ایک ایک لائن میں نے جیسے کہا ہے کہ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ان اسٹڈیز، کہ زیادہ وقت جو ہے نا حد سے زیادہ وقت مطالعے کو دے دینا، از سلاٹ، یہ کاہلی ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ حد سے زیادہ صرف کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایک لمٹ میں رہیں۔
یعنی حد سے زیادہ وقت گزارنا سستی ہے. ٹو یوز them ٹو مچ، اور مطالعے کا حد سے زیادہ استعمال کرنا، یعنی صرف مطالعہ سب کچھ نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں، یعنی جیسے تجربہ وغیرہ ہے، مشاہدہ ہے، ان کو بھی استعمال میں لائیں. لیکن اگر ہم ٹو یوز them ٹو مچ فار ornament، اگر ہم سخن کو، لفاظی کو بہترین کرنے کے لیے اگر ہم ان کا مطالعے کا حد سے زیادہ استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ از افیکٹیشن، یہ تصنع ہے، یہ مطلب ہے کہ بھئی یہ عارضی پن ہے، یا مطلب عارضی پن نہیں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تصنع بناوٹ ہے. ٹو میک ججمنٹ ہوللی بائی دیئر رولس، اور اگر ہم مکمل فیصلے کرنے لگیں جو مطالعے سے ہم نے پڑھا ہے، از ہیومر آف اے اسکالر، تو وہ کسی بھی عالم بننے کے لیے باعث تمسخر ہے، اس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں. یعنی ہر معاملے میں ہمیں علیحدہ سے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. مطالعے سے ہم جلا حاصل کر کے، ذہن کو بہتر کر کے، یعنی مختلف انداز میں فیصلے کرنے چاہیے ہر معاملے کے، صرف جو کتابوں میں پڑھا ہے ویسے نہیں کرنا چاہیے. اب کیا ہے کہ بھئی مطالعے کا مصرف کے اوپر اب اگلی لائن ہے، جیسے ایک ایک لائن میں بڑی بات ہے. دی پرفیکٹ نیچر، اگر ہم فطرت کی بات کریں تو وہ اس کو تکمیل دیتی ہیں، یعنی مطالعہ باعث فطرت تکمیل ہے. اینڈ آر پرفیکٹڈ بائی ایکسپیرئنس، اور تجربہ اسے درجہ کمال تک لے جاتا ہے. یعنی اگر ہماری فطرت ہے تو اس کی تکمیل مطالعہ کرتا ہے، لیکن مطالعہ کو مکمل کون کرتا ہے؟ تجربہ کرتا ہے. یعنی تجربے کو وہ فوقیت دے رہا ہے مطالعے کے اوپر یہاں پر، یعنی عمل میں آنا. کیونکہ نیچرل ایبلٹیز، جو فطرتی صلاحیتیں ہیں، آر لائک نیچرل پلانٹس، وہ فطرتی پودوں کی طرح ہوتی ہیں. دیٹ نیڈ پروننگ، ان کو بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے بائی اسٹڈی، مطالعے سے. یعنی جو ہے نا فطرتی صلاحیتیں جو انسان میں شامل ہوتی ہیں، جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو پھر ان کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے اور صحیح پرداخت ہوتی ہے، وہ صحیح ڈائریکشن میں صلاحیتیں جاتی ہیں اور انسان بہتر انسان بن سکتا ہے. اینڈ اسٹڈیز دیم سیلف، بذات خود مطالعہ، ڈو گیو فارتھ ڈائریکشنز ٹو مچ ایٹ لارج، حد سے زیادہ ہمیں وہ مطلب ہے کہ بھی جو ہے نا وہ رہنمائی دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب ہے کہ حد سے زیادہ مطالعہ کریں تو پھر ہم مبہم باتوں میں آ جاتے ہیں. ایکسیپٹ دے بی باؤنڈ ان بائی ایکسپیرئنس، جب تک ہم تجربے کی روشنی میں ان کو نہ دیکھیں تو ہمارے پاس بسا اوقات بہت سا مطلب ہے کہ بھی رہنمائی آ جاتی ہے اور وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی، ہمیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی وقت کا ضیاع ہوتا ہے. کرافٹی مین، اب یہ جو لائن ہے یہ آپ نے کمپٹیشن کے ایگزامز میں یہ لائن دیکھی ہوگی. کرافٹی مین، جو عیار لوگ ہیں، وہ کہتا ہے کنٹیم، بے وقت سمجھتے ہیں اسٹڈیز، مطالعے کو. وہ تو عیار لوگ ہوتے ہیں، وہ تو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا جانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مطالعے کو وہ پھر گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایم اے پاس ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے زیادہ سیانا ہوں. کیونکہ وہ کرافٹی مین ہوتے ہیں. عیار لوگ جو ہیں وہ بے وقت سمجھتے ہیں مطالعے کو، کہ بھئی وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی پڑھ لے کے کی کریں گے، ادھر جو ہے نا وہ ہمارے بزنس میں آ جائیں. وہ لوگوں کو پھر دھوکہ دینے میں، یا مطلب ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا بہتر جانتے ہیں اور اسی سے وہ اپنی روزگار کماتے ہیں، اس لیے وہ پڑھے لکھوں کی قدر بھی نہیں کرتے. کرافٹی مین کنٹیم اسٹڈیز، عیار لوگ مطالعہ کو بے وقت سمجھتے ہیں. سمپل مین ایڈمائر دیم. اب مختلف لوگوں کا رویہ ہے مطالعہ کے بارے میں، کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ انہیں مطالعے کو سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. اینڈ وائز مین یوز دیم، لیکن عقل مند لوگ ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں. کیونکہ دے ٹیچ ناٹ دیئر اون یوز، کیونکہ مطالعہ اپنا استعمال خود نہیں بتاتا. بٹ دیٹ از اے وزڈم وداؤٹ دیم اینڈ ابو دیم، لیکن یہ جو دانش ہے وہ ان سے ہٹ کے ہے، مطالعہ سے، اور اس سے ماورا بھی ہے. یعنی دانش کو فوقیت دے رہا ہے. جو قدرتی دانش انسان میں پائی جاتی ہے یا بعد میں وہ تجربے کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ مطالعہ سے بہتر ہے. یہ تین چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے. باقی مطالعہ جو ہے نا ان سب چیزوں میں پھر خوبصورتی لاتا ہے. وون بائی آبزرویشن، اب جو دانش ہے اس کو کون سیکھ سکتا ہے؟ وہ سیکھ سکتا ہے جو مشاہدہ کرتا ہو. کیسے؟ دانش وہ کہتا ہے کہ مطالعہ سے ماورا ہوتی ہے جو مشاہدے کے ذریعے جیتی جا سکتی ہے. اب وہ ایک اور بات کرتا ہے کہ ریڈ، پڑھیں، مطالعہ کریں، ناٹ ٹو کنٹراڈکٹ، تضاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. اب وہ مقصد مطالعہ کے اوپر جو ہے نا وہ اگلی لائنز دے رہا ہے ہمیں کہ بھئی پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. ریڈ ناٹ ٹو کنٹراڈکٹ اینڈ کنفیوٹ.
ریڈ ناٹ ٹو کنٹراڈکٹ اینڈ کنفیوٹ. وہ کہتا ہے کہ ضد پیدا کرنے کے لیے یا کنفیوٹ کرنے کے لیے یعنی غلط ثابت کرنے کے لیے نہ پڑھیں. ناٹ ٹو بلیو اور نہ اس لیے کہ میں جو بھی پڑھ رہا ہوں اس کو سچ ہی مان لوں گا. نہیں, ضد بھی نہیں کرنی. ایک ضد نہیں کرنی, غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں پڑھنا کہ میں ایک نقطہ پڑھ لوں گا تو بحث میں بیٹھ کے کسی کی جو ہے نا اس کو غلط ثابت کر دوں گا. اور نہ ہی اس لیے پڑھیں کہ میں نے ان باتوں پہ جو پڑھ رہا ہوں وہ ان پہ یقین بھی کروں گا. اینڈ ٹیک فار گرانٹیڈ اور نہ ہی عطیتاً لینے کے لیے کہ ان کی کوئی قدر ہی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. مطالعہ کسی کی ضد پیدا کرنے یا غلط ثابت کرنے کے لیے نہ کریں اور نہ ہی یقین کرنے کے لیے, نہ ہی عطیتاً لینے کی غرض سے مطالعہ کریں. ٹھیک ہے نا. بٹ اچھا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بٹ وے جانچ کرنے کے لیے اینڈ کنسیڈر اور سوچ بچار کے لیے مطالعہ کریں. کبھی کسی معاملات کے اوپر جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جانچ کی صلاحیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وے اینڈ کنسیڈر جانچ کی اور جو ہے نا فکر کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے مطالعہ کرتے ہیں. اب وہ کتابوں کی اقسام بتا رہا ہے کہ ہر کتاب بھی قابل اعتبار نہیں ہے. بڑی کمال کی بات ہے. سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹڈ. کچھ کتابیں ہوتی ہیں کہ ان کو صرف چکھ لینا ضروری ہے, دیکھا تھوڑا سا 2-4 ورڈ پلٹے اور چھوڑ دیے. ادرس ٹو بی سوالوڈ. کچھ ہوتے ہیں سوالو کا مطلب ہوتا ہے نگلنا یعنی اجلت میں نگلنا. کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو اجلت میں نگلنا یعنی جلدی سے پڑھ کے چھوڑ دیں, پڑھیں پوری اور پڑھ کے پوری چھوڑ دیں جلدی سے. اینڈ سم فیو ٹو بی چیوڈ. کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو چبانا ہے اینڈ ڈائجسٹڈ اور ہضم کرنا ہے یعنی ان کے اوپر فکر کرنی ہے اور ان کو ذہن نشین کرنا ہے. کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں, بہت کم کتابیں وہ کہتا ہے کہ ایسی ہوتی ہیں. دیٹ از وہ یہ ہے کہ سم بکس آر ٹو بی ریڈ. یہ لائن جو ہے نا یہ یاد کرنے کی لائن ہے زبانی, آپ پلیز اس کو یاد کر لیں کہ سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹڈ سوالوڈ اینڈ سم فیو ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ. دیٹ از سم بکس آر ٹو بی ریڈ اونلی ان پارٹس. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حصوں میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ادر ٹو بی ریڈ کچھ کو پڑھنا تو ہوتا ہے بٹ ناٹ کیورسلی. ان کو ہم نے تجسس کے ساتھ نہیں پڑھنا ہوتا کہ بھی مطلب ایک بھی ہر بات پہ فکر کرتے رہیں. اینڈ سم فیو ٹو بی ریڈ ہوللی. اور کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کو مکمل پڑھنا ہوتا ہے یعنی پورے کا پورا پڑھنا ہوتا ہے. اس نے کتابوں کی اقسام بھی بڑے شاندار انداز میں بتا دیے. دیکھیں 2-3 لائنوں میں اس نے بہت باتیں کر دی. اینڈ ود ڈیلیجنس. کچھ کتابیں جن کو وہ کہتا ہے کہ ہوللی پڑھنا ہے تو وہ ان کو ڈیلیجنس محنت کے ساتھ پڑھنا ہے. اینڈ اٹینشن اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. وہ پھر آگے چل کے کچھ اور بتاتا ہے. سم بکس کچھ کتابیں آلسو مے بی ریڈ بائی ڈپٹی. کہ بھئی کچھ خادمین مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ یار یہ تم کتاب پڑھو اور اس کا خاکہ یا اس کا جو محاصل ہے وہ مجھے سناؤ. کچھ لوگ اس طرح کے ملازم رکھ لیتے ہیں. تو کچھ کتابوں کو دیگر اشخاص یا نیب سے مطالعہ کرایا جاتا ہے. اینڈ ایکسٹریکٹس اور محاصل جو ہیں ان کتابوں میں جو علم ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے میڈ آف دیم بائی ادرز وہ دوسروں سے اس کو تیار کرا کے سنا جاتا ہے. بٹ دیٹ وڈ بی اونلی ان دا لیس امپورٹنٹ آرگومنٹس. لیکن اس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان صورتوں میں کرنا چاہیے کہ جب غیر اہم دلائل دینے ہوں تو کتاب کو پڑھ کے اس کی سن لیں. اینڈ مینر سارٹ آف بکس یا پھر کتاب گھٹیا ہو تو پھر اس کے لیے دوسروں کو پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار اس میں جو کچھ ہے وہ مجھے بتا دیں. ایلس اس کے علاوہ ڈسٹلڈ بکس کشید کردہ کتابیں اور لائک کامن ڈسٹلڈ واٹرز وہ عام طور پہ کشید کردہ جو ہے نا وہ پانی کی طرح ہوتے ہیں یعنی زیادہ اچھا نہیں ہوتا. کچھ اس میں سے پھر چوک بھی جاتا ہے. کشید کردہ باتیں جو ہے نا وہ پھر کافی ساری بعض اوقات اہم باتیں بھی رہ جاتی ہیں. فلیشلی تھنگس جو نمایاں باتیں ہیں صرف وہی پڑھ کے پڑھنے والا بتا دیتا ہے کہ اس کتاب میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے. فلیشلی تھنگس ہو. اب یہ جو لائن ہے نا یہ زبانی یاد کرنے کے لیے ہے اور میں دوستوں کو جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ لائن آپ زبانی یاد کریں. ریڈنگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں انسان کے اوپر اس کا اثر کیا ہوتا ہے. ریڈنگ میکس اے فل مین. جو مطالعہ ہے وہ کیا کرتا ہے انسان کو فل مین بناتا ہے, بھرپور کر دیتا ہے. کانفیڈنس انسان کو بھرپور کرتا ہے. کانفیڈنس بات چیت کو میں ریڈی مین. اگر مطالعے والا انسان ہو تو پھر وہ جو ہے نا وہ تیار انسان ہوتا ہے یعنی کوئی بھی بات کریں وہ اس کا جواب دے دے گا کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے. اینڈ رائٹنگ کیا کرتی ہے ایگزیکٹ مین انسان کو تصحیح کرتی ہے کہ جب
پڑھتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ انسان کو تکمیل جو ہے نا بھرپور ہو جاتا ہے، بات چیت کرنے سے وہ ذہنی طور پہ کھل جاتا ہے، اور پڑھنے سے پھر اس میں تصحیح پن آ جاتا ہے، پھر وہ اس میں غلطیاں نہیں رہتی. یعنی تینوں باتیں اس نے بتا دی ہیں کہ پڑھنا کیا ہے، پھر پڑھنے کے بعد گفتگو کیا ہے، پھر اس کے بعد لکھنا کیا ہے. اینڈ دیئر فور اس لیے if a man write little کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ ہلکا پھلکا لکھنا چاہتے ہیں. he had need have a great memory جنہوں نے تھوڑا کچھ لکھنا ہے تو ان کی یاداشت وہ کہتا ہے کہ بہت عظیم اعلیٰ ہونی چاہیے. if he can for little اگر وہ مثال کے طور پہ تھوڑا بہت لکھے گا he had need have a present wit تو اس کا ذہن جو ہے نا وہ فوری طور پہ سمجھدار ہونا ضروری ہے، یعنی حاضر دماغ ہونا. کم تحریر کرنے والے کو حاضر دماغ ہونا ضروری ہے وہ کہتا ہے. and if he had read little اور اگر اس نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے he had need have much cunning تو اس کا عیار ہونا ضروری ہے. تھوڑا سا پڑھنے کے باوجود وہ بہتر انداز میں معاملات کو ٹیکل کر سکے اور آگے لے کے جا سکے. ٹھیک ہے نا. ٹو سیم ٹو نو ایسا ہونا چاہیے جو کننگ بندہ ہے وہ تھوڑا سا بھی پڑھ کے ایسا ثابت کرے کہ وہ جیسے جانتا ہے دیٹ ہی ڈز ناٹ کہ وہ جس کو نہیں جانتا. یعنی پڑھنے سے جو رہ بھی گیا ہے وہ اپنی چالاکی سے اس پہ قابو پا سکے. کچھ اس طرح کا انسان ہونا چاہیے. اب ہم اس کا جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو دا نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ لائنس کہ بھی مختلف جو علم ہے ان کے حاصل کرنے کے فائدے کیا ہیں. یعنی اب ہمیں بیکن یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھی جو دوسرے مطلب ہے کہ بھی علوم ہیں ان کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہسٹریز میک مین وائز کہ اگر ہم مطالعہ کریں تاریخ کا تو وہ انسان کو دانش مند بناتی ہیں. پوئٹس ویٹی شاعروں کو تخیل سے بھرپور کرتی ہیں. مطالعہ کرنے سے ان کے ذہنوں میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، تخیل آتے ہیں اور وہ اچھی شاعری کرتے ہیں. دا میتھمیٹیشین سٹل تو جو وہ ریاضی دان ہیں وہ ماہر سٹل ہو جاتے ہیں. نیچرل فلسفی جو ہے فطرتی فلسفہ ڈیپ گہرائی دیتا ہے. مورل اخلاقیات گریب سنجیدگی دیتا ہے. یعنی مختلف علوم کا انسانی ذہن کے اوپر، انسانی کردار کے اوپر، سوچ کے اوپر مختلف اثر پڑتا ہے. لاجک، منطق اینڈ ریٹورک جو ہیں یعنی فصاحت اور لاجک کا علم جو ہے، گفتگو کا علم جو ہے ایبل ٹو کنٹینڈ ہو جاتا ہے. یعنی وہ مباحثے کے قابل ہو جاتا ہے کنٹینٹ کرنے کے. جس نے لاجک پڑھا یا ریٹورک پڑھا وہ گفتگو کے آداب بہتر جانتا ہے، آواز کے زیر و بم کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ بہتر انداز میں بحث کر سکتا ہے، کنٹینٹ کر سکتا ہے. اور اس نے ادھر آگے ایک مطلب ہے کہ بھی ایبینٹ اسٹڈی اینڈ مورس، ایبینٹ اسٹڈی اینڈ مورس کہ بھی ایبینٹ اتر جاتا ہے اسٹڈی مطالعہ اینڈ مورس اخلاقیات. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مطالعہ کردار میں اتر جاتا ہے. یعنی پڑھنا لکھنا انسان کا کردار بن جاتا ہے. نے دیئر از نو اسٹونڈ وہ کہتا ہے کہ کوئی رکاوٹ، اسٹونڈ نہیں اور امپیڈمنٹ یا کوئی رکاوٹ نہیں، بندش نہیں. ان دا وٹ عقل حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ یا بندش نہیں. بٹ مے بی راٹ آؤٹ بائی فٹ اسٹڈیز لیکن اگر ہم اچھا مطالعہ کریں تو اس میں راٹ آؤٹ پختگی آ جاتی ہے. دانش کے حصول میں وہ کہتا ہے کوئی رکاوٹ یا بندش نہیں بلکہ اس میں اچھا مطالعہ جو ہے وہ پختگی لاتا ہے. کیسے پختگی لاتا ہے؟ لائک اے ڈیزیز آف دا باڈی میں بی اپروپریٹ ایکسرسائز کہ جیسے آلائشیں یا بیماریاں ہیں وہ اس میں ورزش جو ہے نا اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ دانش کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ مطالعہ اس میں پختگی لاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم ورزش کریں تو ہمارا جسم کھل جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر ہم پڑھے لکھیں تو ہماری دانش جو ہے نا وہ اس میں پختگی آ جائے گی. بولنگ بال لڑکانا یا کھیلنا از گڈ فار دا اسٹون پتھری اینڈ رینز اور گردے. وہ کہتا ہے کہ بال کو لڑکانا یا کھیلنا کودنا یہ پتھری اور گردے کے لیے بہت اچھا ہے. شوٹنگ گولی چلانا فار دا لنگس وہ پتہ نہیں کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ گولی چلانے کا جو فن ہے یہ پھیپھڑوں کو مضبوط کرتا ہے. اینڈ بریسٹ سینے کو. جنٹل واکنگ ہلکی پھلکی سیر کرنا فار دا اسٹمک معدے کے لیے بہت اچھا ہے وہ کہتا ہے. رائڈنگ گھوڑ سواری فار دا ہیڈ دماغ کو مضبوط کرتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بولنگ کا کھیل پتھری اور گردے کے لیے، گولی چلانا پھیپھڑوں کے لیے اور سینے کے لیے، ہلکی سیر معدے کے لیے، گھوڑ سواری سر کے لیے، دماغ کو تیز کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. اینڈ دا لائک اور اسی طرح
کوچ کے لیے اچھا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے سو اف اے مینز وٹ بی وانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے گھومتی گھامتی، جو مرتکز نہ ہو، بکھرے خیالات ہوں. پس اگر کوئی شخص مرتکز نہیں ہو پاتا، لیٹ ہم اسٹڈی دا میتھمیٹکس، اسے چاہیے کہ وہ ریاضی کا علم حاصل کرے. کیونکہ ان ڈیمونسٹریشنز، مشکلات کو حل کرنے میں، if his wit called away، بکھر جائے، never so little، ادھر ادھر تھوڑی سی بھی بکھر جائے تو he must begin again، تو وہ دوبارہ شروع کر سکے. یعنی اگر کوئی ایک شخص میں ذہنی یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو فوکس نہیں کر سکتا، مرتکز نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ ریاضی کا علم حاصل کرے. کیونکہ مشکلات کے حل کرنے میں، ڈیمانسٹریشن میں، اگر اس کا ذہن ڈگر سے ہٹ بھی جائے تو وہ دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے بات کو. if his wit be not be apt to distinguish، اگر اس کا عقل ایسا نہیں کہ وہ فرق نہیں کر سکتا، اور find differences، اگر وہ تفاوت نہیں کر سکتا، فرق نہیں کر سکتا معاملات کو، یعنی دو معاملات آ گئے، دونوں میں کیا فرق ہوگا اس کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ let him study the schoolmen، تو اسے چاہیے کہ وہ 12ویں اسکول مین کہتے ہیں قرون وسطیٰ یا 12ویں صدی کے علماء کرام، یعنی بہت بڑے جو فلسفے کے اوپر انہوں نے بڑی تشریحات لکھی، لاجک کے اوپر لکھا، تو اسے چاہیے کہ وہ 12ویں صدی کے جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ انہیں مطالعہ کرے. یعنی کہ اگر کسی شخص کا ذہن تفاوت، فرق تلاش نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ قرون وسطیٰ یا 12ویں صدی کے فلسفیوں کا مطالعہ کرے. کیوں؟ کیونکہ they are سینمی سیکٹرز، بال کی کھال اتارنے، سپلٹ ہیئر کرنے والے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات پر بہت زیادہ فکر کرنے والے تھے، بال کی کھال اتارتے تھے. اس طرح یہ بات اس کے کردار میں آ جائے گی. if he not be apt to beat over matters کا مطلب ہے کہ جو ہے نا ذہن سے نکل جانا، یعنی معاملات میں وہ ایک بات پہ نہیں رہتا اور باتیں اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، بیٹ اوور ہو جاتی ہیں. اینڈ ٹو کال اپ ون تھنگ، اور وہ کال اپ نہیں کر سکتا، یاد نہیں کر سکتا ہے چیز کو، ٹو پروو، ثابت کرے، اینڈ السٹریٹ این ادر، اور دوسری کو بیان کرے، ثابت کرے. ایک مثال دے کے دوسری کو ثابت نہیں کر سکتا. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے ذہن سے معاملات، حوالے نکل جاتے ہیں کہ بھی وہ اپنے نقطۂ نگاہ کو ثابت کرے، تو پھر کیا کرے؟ تو لیٹ ہم اسٹڈی دا لائرز کیسز. جب اپاسٹرافی اوپر آ گیا اس کے بعد تو لائرز پڑھا جائے گا. تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وکلاء کے کیسز پڑھے، کیونکہ ان میں ایک معاملے کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے. ایک وکیل ایک ہی معاملے پہ ایک بحث کرتا ہے، دوسرا وکیل اسی معاملے پہ مختلف انداز میں بحث کرتا ہے. جیسے اگر مدعی کا وکیل ہے تو وہ کہے گا کہ اسی شخص نے چوری کی ہے، اور وہ اس حساب سے دلیلیں اور باتیں کرے گا. اور جو ڈیفنس کونسل ہے، یعنی وہ جو مطلب ملزم کا وکیل ہے، وہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف باتیں کرے گا کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ معصوم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی یہ پھر اس کو فرق کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. اچھا دیکھا ہم نے کتنی باتیں، بڑی مزیدار باتیں ہیں. سو ایوری ڈیفیکٹ آف مائنڈ، جو ذہنی کوئی بھی خلل ہے، یعنی ذہنی کوئی بھی کمزوری ہے، بیماری ہے، ذہنی خامی ہے، میہیو اسپیشل، کی خاص جو ہے نا ریسیٹ علاج ہوتا ہے. یہاں سے مراد ریسیٹ کا مطلب علاج یا سالوشن ہوتا ہے. یعنی ہر ذہنی مرض کا، ذہنی جو ہے نا وہ خامی کا خاص علاج ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ان اونلی دیز 3 پیجز، یعنی 48 لائنز میں اس نے کتنی باتیں کر دی ہیں. اس لیے میں اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جان کیٹس ہو، یا مثال کے طور پہ غالب ہو، یا خاص طور پہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سارے مضامین پڑھیں، کیونکہ ان میں بہت سارا علم ہے. اور مجھے بھی گائیڈ کریں کہ میں اگلی ویڈیو کس کے اوپر بناؤں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، علم حاصل کریں اور کردار سازی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ مان میں رکھے. شکریہ. اللہ حافظ.